تو ڈیوٹی میری لگ چکی ہے بولنے کی، میں تو بولتا رہوں گا، لیکن آپ بولیں گے تو زیادہ لطف آ جائے گا۔ مل کے ذرا مدینہ شریف چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور محبوب آپ پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، بہت فضل عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب سے نہیں کہ جب مکہ نگری میں آپ تشریف لائے، بلکہ تب سے جب کائنات نہ بنی تھی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل کتنا ہے یہ تو کسی نے آج تک پیمانہ نہ کوئی دیکھا ہے، نہ ایسا پیمانہ بنا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے، رب کا فضل ہے اور فضل بھی عظیم ہے۔ اب خود سوچو نا، اگر میری نگاہ میں یہ محفل بڑی عظیم ہے تو میں اپنی عقل کے مطابق کہتا ہوں کہ بڑی محفل ملک حضرات نے سجائی ہے، کیا رونقیں لگا دی ہیں، اور آج اپنے گھر کو دلہن رب کے رسول کے ذکر کے ساتھ دلہن بنا دیا، سجا دیا ہے۔ رب العالمین ان کے والد بزرگوار کی قبر کو بھی ایسے ہی سجا دے۔ دعائیں تو لگاتار ملتی رہیں گی نا جن کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانا، میری نگاہ میں اگر یہ محفل بڑی عظیم ہے، میں تو چھوٹا بندہ، حقیر سا، گنہگار سا بندہ ہوں۔ خود سوچو، جو خود ہو ہی عظیم، جو اللہ اکبر ہو، جو ہے ہی اکبر، جو ہے ہی عظیم، اس نے جب فرما دیا کہ اے محبوبہ تجھ پہ فضل بڑا عظیم ہے، تو خود سوچو جو عظیم کی نگاہ میں عظیم ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ تو سب بولے نہیں تو دکھ ہویا، بول لی جاؤ نا تاکہ جلدی نال گلاں بڑیاں کرنی ہیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ بڑا عظیم فضل ہے، اللہ اکبر۔ مولا کائنات شیر خدا، چونکہ خارجی بات تو کرنی نہیں، بات ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، عرض کیا یا علی، فرمایا بولو، یا علی آپ کا فرمان ہے نا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو جو مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جی فرمایا جی یہ میرا فرمان ہے۔ اچھا پھر دسو کہ آقا جیاں عظمتاں کتنیاں، حضور دیاں شاناں کتنیاں، توجہ رکھنی ہے میرے داد۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ شاہ جی کو اردو کمزور ہے، تو ساندھی جی کو گل وچوں اپنیاں کر دیو، میں پاویں اپنیاں کراں یا اردو والیاں، گل سمجھانے دا طریقہ ہے جی۔ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ تین قسم کے بندے ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں کہ عربی عبارت پڑھنے ساتھ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ گل کے اشارہ کرنے لگے، کچھ یہ ہے کہ ترجمہ کریں گے، پھر تفسیر کریں گے، پھر جا کے سمجھیں گے کہ اچھا اے گل سی۔ کچھ یہ ہے کہ اللہ دے ولی بیٹھے ہوندے کہ انہاں نوں پوڑ کے دسنا پیندا ہے بھائی ایدی گل ہے، تو او میں پھر تینے کیٹیگریاں تے رکھنیاں نہ، بچہ بھی خالی نہ رہ جائے، سارے سمجھ کے جان۔ اس گل پر آکھو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق کلام کرو۔ اب توجہ رکھنا، یا علی فرمایا بولو، یا علی یہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو کتنا عظیم بنایا ہے۔ جناب حیدر کرار شیر خدا آپ فرمانے لگے، توجہ یار، فرمانے لگے کہ اچھا تو دس اللہ دیاں نعمتاں جڑیاں دنیا وچ ہیں او دس کتنیاں۔ یا علی دنیا میں جو رب کی نعمتیں ہیں وہ تو گنے نہیں جاتی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا میں نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں گن سکتا، نہیں گن سکتا ایک لقمہ۔ اچھا چلو باقی نعمتیں تو کیا گننی ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک لقمہ ہے نا، ہم لقمہ توڑتے ہیں، لقمہ یہ روٹی کا ٹکڑا گرا جس کو اپنی زبان چاہتے ہیں، وہ لقمہ ہم نے توڑا، تو اس لقمے کو اگر ہم گننا شروع ہو جائے نا تو نعمتوں کی حد کوئی نہیں ہے۔ کیوں، کس طرح؟ اب توجہ، مثال تو جلدی سے میں گل سمجھ آ جائے نا، توجہ، نعمتیں گن کس طرح نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک لقمہ ہم نے توڑا روٹی کھانے کے لیے، لقمہ توڑا۔ اب لقمہ بننے سے پہلے روٹی کا موجود ہونا ضروری، توجہ، روٹی بننے سے پہلے آگ کے اوپر پکنا روٹی کا ضروری، آگ کے اوپر پکنے سے پہلے آٹے کا گوندا جانا ضروری، آٹے کے گوندنے کے لیے بیچ میں پانی کا ہونا ضروری، پانی بھی علیحدہ نعمت۔ اب اللہ اکبر، آٹا بننے سے گوندنے سے پہلے اسے آٹا پیسا جانا، اس چکی کا ہونا بھی ضروری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس چکی میں آٹا پیسے جانے سے پہلے اس دانے کا پہلے موجود ہونا ضروری۔
اللہ اکبر، ذرا سوچنا، توجہ، ایک لقمہ ہے، اب وہ دانا موجود ہے، دانا بنا کہاں سے؟ ایک دانے سے 100 بنا کیسے؟ اللہ اکبر، اس دانے سے پہلے بیجا جانا اس کا ضروری، اب بیجنے سے پہلے زمین کا ہونا ضروری، زمین کے ہونے سے پہلے اس کا زرخیز ہونا ضروری، پھر زرخیز ہونے کے بعد پھر زمین کا پھٹنا، اور پھر گیہوں بننا، پھر دانا بننا، اور ان سب سے پہلے انسان کا ہونا ضروری۔ اے ورگندے جو تے لکھاں تے ایک لقمے دی خاطر جب 1000 نعمتیں اس کی نسبت میں آ جاتی ہیں تو بابا بس اتنا کہنا پڑتا ہے کہ کوئی جو ہے جو نظام ہستی، کوئی جو ہے جو نظام ہستی چلا آلائی ربکما تکذبان۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض کیا یا علی، فرمایا بولو، فرمایا تو پہلے اللہ کی نعمتیں جو دنیا کے اندر ہیں وہ گن کے بتا۔ یا علی گننے سے میں قاصر ہوں، اس کی نعمتیں شمار میں نہیں لا جا سکتی۔ میرے پاک علی نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے سونا یہ آپ جانتے ہو؟ فرمایا قرآن کی روح سے جواب یہ قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا یہ دنیا کا ساز و سامان بالکل قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سونے یار کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے بندہ خدا تو رب کا قلیل گن نہیں سکتا، میں رب کا عظیم کیسے تجھے بتا دوں؟ یا تو موضوع نہیں سی دینا جے دیتا جے تو ان وفا کرو، پھر آنکھو سبحان اللہ۔ میں والدین دی عظمت ہے، میرے کو موضوع تیار ہے، نت نئے نویاں گلنا تیار ہیں، ایسی گل نہیں۔ جو سننا چاہتے ہوتا ہے جی حضور دی عظمت سننا چاہتے ہو تو پھر سنو نا عظیم بن کے ہیں جی۔ امت بھی اعلیٰ، تسی بھی اعلیٰ، کلمہ بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، تو تساں دی آواز کیوں تھلے ہے بھی اعلیٰ ہونا؟ اب بدرال بولو ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبت ذرا یا نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبرکاتہ، اور کیا کیا عظمتیں سناؤں یار۔ اللہ اکبر۔ جب پاک مولا علی، پتہ ہے کون ہے؟ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری میں بعد میں جاتا ہے، قرآن پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک رکاب میں پاؤں، دوسری رکاب میں سواری پہ سوار ہونے سے پہلے جو پورا قرآن پڑھ لیتا ہے وہ شعر خدا فرماتے ہیں کہ عظمت بتائی جا سکتی نہیں، بس اتنا کہنا پڑتا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد میں ہتھانوں چان دی گل نہ کر رہا ہوں، میں بالکل جناب والا زبانہ نو گنگنا کے ذرا چاہ کے بولو محمد ہمارے بڑی، کہہ دیو اللہ جزا دے سی۔ اللہ دنیا میں کسے نو آخرت وچ تھوڑ نہ دے، محبت نال نبی کا ذکر کرو محمد ہمارے بڑی شان والے، علم دیاں ڈگریاں جناب والا دا پی ایچ ڈی دا بڑی بڑیاں تعلیمات مفتیان حضرات، اے سارے علم نو تھوڑا سیڈ پر رکھ ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بن کے ذرا بول محمد ہمارے بڑی۔ میں صرف چہریاں دا دیداری کر سکنا وا، میں ہونٹ ہی تک سکنا وا، اے ہن نبی دا زہرا دا بابا ہی جاندا ہے کیڑی نیت نال میری تعریف کر رہا ہے۔ محمد ہمارے بڑی،
कह दो मोहम्मद हमारे बड़ी लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए लजपाल नबी के उलमो तारीफें सारे के सारे करते रहे। लेकिन आओ नजरा अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तफसीर रूहुल बयान किताब आपके अंदर जनाब वाला उसके अंदर खूबसूरत तारीफ करते हुए आप इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आपका जब जनाब वाला लुआबे दहन मुबारक बना। ऐसे एक बात तमहीदी जल्दी जल्दी सुन लें, बदन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फजूलियात में होती हैं, यानी जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे बाल जब ज्यादा बड़े हो जाएं तो बंदा जाम के पास चला जाता है, भाई कट्टो, वो काट के फेंक दिए जाते हैं, जरूरत नहीं होती। नाखून जब बड़े हो जाए तो बंदा काट देता है कि कोई जरूरत, यानी बदन में कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसी अशिया होती हैं कुछ कि जिनकी जरूरत नहीं होती। इसी तरह थूक बंदे के अंदर जब अकल हो ना हो, जब आ जाए तो बंदा थूक देता है, इसकी जरूरत नहीं होती। अब तवज्जो रखना, अल्लाहु अकबर। लेकिन पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी उज़्व, अल्लाहु अकबर, किसी भी अजमतों के एतबार से, शानों के एतबार से, फजाइल कमाइल खसाइल आदात, आपकी किसी भी अजमतों के हवाला से अगर जरा सा भी नरम पहलू आ गया कि ये फालतू चीज, फजूल चीज है, तो ईमान का बिगाड़ा हो जाता है। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर जुल्फे अंबरी की बात ही की जाए तो वो मेरी तेरी तरह जुल्फे या बाल नहीं कि जिनको काट के फेंक दिया जाता है, ये वो जुल्फे हैं कि जिनकी कसमें रब कुरान में उठा रहा है। और जब भी मेरे पाक नबी अपने बाल उतरवाते हैं तो किसी ना किसी सहाबी के हाथ में जाके पड़ते हैं। कोई भी फजूल चीज उधर निस्बत फजूल की करना, यह भी गुनाह अजीम है, बिगाड़ा ईमान का बन जाता है। आपकी लुआबे दहन मुबारक जमीन पे नहीं गिरता, किसी न किसी सहाबी के हाथ पे गिरता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं एक ही चीज बात डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन मुबारक, थूक शरीफ, हर बंदे की तेरी थूक मेरी थूक, लेकिन हुजूर का लुआबे दहन मुबारक, लुआबे दहन मुबारक का तर्जमा किया जाए तो थूक शरीफ। से क्या कहेंगे? थूक शरीफ। बोलो ना सारे, थूक शरीफ। अल्लाह अकबर। ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस इसके हवाला से एक दो बातें, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह, आप तफसीर रूहुल बयान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लोगो इन्नल्लाह खलक़ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअला मिन अस्लिल जन्नह औ कमा काल। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया तो आपके लुआबे दहन मुबारक को जन्नत की शहद की नहरों से बनाया। इस गल पर आखो मीठे मीठे हो गया, आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जिसका थूक मुबारक, लुआबे दहन मुबारक जन्नत की शहद की नहरों से बना हो, उसकी मिठास का आलम क्या होगा। इसीलिए खारी कुआं होता, खारी कुआं, जिस कुएं का पानी कड़वा होता, खारी होता, मेरे पाक नबी, लजपाल नबी, गमखार नबी उस कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन मुबारक डालते, फिर इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों जरा डोल निकालना। जब डोल निकाला जाता, हर बंदा ये कहता, सोनिया इतना मीठा पानी, इतना खारी होने के बावजूद इतना मीठा हमने पहले नहीं से पिया है। हर खारी कुएं में अंदर मिठास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थूक मुबारक की होती। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब इस रिवायत पे पहुंचे तो कलम उठाया कि जिससे खारी कुएं शीराए
جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس دہن کی حلاوت بلا کو سل۔ ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو، آج ادب وہ بھی اور یہ ادب بھی برقرار رکھتے ہوئے آج بے کے ادب نال بھی پڑھ لو، مصطفیٰ جانے کو سلام شمائے کو سلام شمائے اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لاجپال نبی کے غلاموں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کا لعاب دہن مبارک جنت کی شہد کی نہروں سے جناب والا بنائے، اس عرق سے بنائے، اس پانی سے آپ کا لعاب دہن مبارک بنائے، اور آپ ہی کے ہم اثر آپ کے زمانہ میں رہنے والے جناب والا امام الہام ممکانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا ارشاد فرماتے ہیں، لوگو ذرا توجہ، لڑائی ہوتی ہے نا، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن غم ہو یا خوشی ہو، جو مہذب بندہ ہوتا ہے نا اور کسی نہ کسی کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے میں بھی اپنے عزت مجروح نہیں ہونے دیتا۔ یعنی ایک جاہل بندے کی لڑائی ہوتی ہے، جو ہی لڑائی ہوئی تو گریبان پھاڑے اور گالیاں نکالی، تم فلانا یہ وہ، ماں باپ کی گالیاں نکال دی۔ لیکن جو بندہ ہوتا ہے نا مہذب دیندار، کسی اچھی ماں کا تربیت یافتہ اور باپ کا تربیت یافتہ، کسی استاد کا تربیت یافتہ جب ہوتا ہے نا، تو وہ لڑائی جھگڑے میں بھی نا اپنی عزت اور اپنی شرافت کو مجروح نہیں ہونے دیتا، وہ لڑائی بھی اس احسن طریقے سے کرتا ہے جی۔ یعنی یا غم میں بندہ پہچانا جاتا ہے، یا زیادہ خوشی ہو تو بھولے ہی نہ بندہ سمائے تب پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غصہ جو ہے نا بہت بڑا امتحان ہے، غصہ بندے کا، کچھ باتیں کچھ لینے والی ہوتی ہیں، یہ بیچ میں جو باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں ان کو دل کے کانوں سے سنا کرو، بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں، اب توجہ فرمائیں۔ غصے کے وقت نا این بندہ امتحان میں ہوتا ہے کہ ان پتہ لگ سی بھائی اللہ کے قرب میں کتنا رہتا ہے۔ اس وقت گالیاں اگر کوئی نکال رہا ہے تو نہ نکال، کیونکہ تیری تربیت تیرے ماں باپ کی تربیت پہ بات جاتی ہے۔ تو اس وقت اپنے ضبط کے دامن کو جناب والا تھامے رکھ اور صبر کے دامن سے وابستہ رہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکان ہوتی ہے نا، دکان اس میں ایک شٹر ہوتا ہے، شٹر جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سونا ہے یا کلاتھ ہاؤس ہے یا جوتیوں کی دکان ہے یا کباڑ خانہ ہے۔ شٹر نہ کھل رہا تو پھر پتہ اے جڑی زبان ہے نا، یہ بوتل دے ٹکن دی طرح یا دکان دے شٹر دی طرح ہے۔ اے 32 دنداں دا پھاٹک لایا، پھر باہروں وڈا پھاٹک لایا 2 ہونٹ کہ چوپی روا دا چنگا ہے۔ اے گل سمجھنا لیا، توجہ۔ یہ یعنی جہاں بھی دیکھو لڑائی جھگڑے اس زبان کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے نا، یہ بات چپ ہی رہے، لیکن جب یہ کھلتی ہے تو پھر جو پھول کھلتے ہیں جی والا، تو اس وقت پتا چلتا کہ بندے کے اندر کیا ہے جی۔ گلاس میں سے وہی کچھ باہر نکلے گا جو کچھ گلاس میں ہوگا جی۔ بندہ بڑا جتا پرہیزگار تھا، بڑا نمازی بنے آیا تھا، جدو کسی لڑائی ہو جائے تو ادو پھر توبہ توبہ، پھر بندہ وہ بندہ آتا ہے وہ کون ہے یار یہ گلاں تک جی۔ اس وقت امتحان ہوتا ہے، اس وقت اس صبر کے دامن سے وابستہ رہنا۔ اچھے طریقے سے لڑائی ہو جاتی ہے نا، لیکن اس وقت صبر کیا کر، گالیاں نہ کٹیا کر۔ کوئی ماں بہن دی کڈا بھی تو جبریل جواب دے سی، نہیں سمجھو گل ہے جی، تو جواب نہ دے۔ فرمایا جدو بندہ اگلا چپ ہو جاندہ ہے تو پھر جبریل اگو جواب دیندہ ہے۔ ہن توجہ، ہن تو اگر لعنت بھیج چھوڑی تو تیری لعنت شاید نہ پہنچے، لیکن اگر جبریل لعنت بھیج سی تو پہنچ سی یا نہیں؟ اس گلوں چپ رہ کے اگو جناب تو اس وقت شرافت کے میں مسلمان ہوں، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تجھے پتہ لگ جائے واقعی بندہ شریف ہے۔ اے گلاں ذہن وچ رکھنا۔ ہن ایک بندہ جاہل کرسی تو او جناب اپنے طریقے نال تو میں، لیکن جب علماء آپس میں جھگڑتے ہیں نا تو وہ پھر بھی جھگڑے میں بھی آپ ہی کہتے رہتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا
جی اپنی اپنی ہوتی ہے نا. اب یہ علامہ جو بات میں کہنے چاہتا تھا بات تو اے وچوں نکل گئی ہے, مستنفع جملہ تھا لیکن اے پلے بن لویا ہے بھی. اللہ اکبر, ہر آئے روز یہ پیش آتے رہتے ہیں, یہ اس لیے توجہ. یہ بھی اب علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرما دیا توجہ کہ جنت کی نہروں سے شہد سے آپ کا لعاب دہن پھوک مبارک بنا ہے. علامہ ممکانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا, ہم اثر تھے دونوں, فرمایا او اسماعیل جی زمانے کے امام, یہ بھی بہت بڑے امام ہیں, کہا یہ کیا تو نے لکھا ہے؟ جنت کی نہروں سے حضور کا تھوک مبارک بنا ہے, عظمتیں. فرمایا نہیں. اچھا اس میں کیا بات ہے؟ کہا اگر جنت کی نہروں سے حضور کا لعاب دہن مبارک بنا ہے یہ مان لیا جائے تو پھر اے دسو کہ جنت پہلے تو حضور تا بعد اچ تسی نہ سمجھے, پرسو سمجھے ہو تو سبحان اللہ چھڑا میں پھر بھی راضی ہوں. بولن دی ڈیوٹی جو میری ملک حضرات نے لائی ہے تو میں بولی جا رہا, تو سن دی اپنی مرضی. اللہ اکبر کبیرہ. ان توجہ انہاں کیا بھیا اسماعیل حقی اگر مان لیا جائے کہ حضور کا تھوک مبارک جنت کی نہروں سے بنا ہے تو پھر ادھروں آتے ہو بھئی ہر شے تو پہلے نبی بنے, تے پھر اگر تو کنہ نال بنیا تو جنت دا پہلے ہونا ضروری, مصطفیٰ دا بعد ہی ہونا ضروری. تو پھر وہ دی سمجھتے نہیں سمجھے ہو گل نہیں, اجے بھی نہ سمجھے. اگلی گل, اللہ یہ کہتے ہو کہ عرش کرسی سے بھی پہلے نبی کا نور, زمین و سماوات سے بھی پہلے نبی کا نور, ہر شے سے حشرات الارض جمادات نباتات ہر ذرے سے پہلے نبی موجود. تو پھر اے شہد دی نہر تا نہر دی شہد کتھوں آ گئی کہ اگر اس سے دعا بن رہا ہے تو پھر وہ پہلے موجود سے نبی بعد ہی چاہے. اونا چپ ہو رہی, اچھا پھر چلو میں چپ ہونا, ہوں تسی بولو. نہیں تسی پاویں چپ رہو لیکن وہ آکھ دے تسی بولو, تسی بول چھوڑو. ویسے یہ بھی کہ چنگی گل ہے, اب اتنا آکھو سبحان اللہ. اونا آکھیا با ادھرو آکھ دے ہو کہ کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چن تارے, اس ویلے بھی نور نبی دا دیندا سی لشکارے. علامہ جناب والا ممکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کا نام ہے جنس و جواہریات, صدیوں پرانی کتاب ہے. ان توجہ فرمانا, آپ نے فرمایا ادھر سے کہتے ہو کہ ہر شے سے پہلے نبی کا نور موجود ہے, اور ادھر جناب والا کہتے ہو کہ اس چیز سے نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک بنائے. فرمایا اس میں تطبیق نہیں ہے. کہا بولو, کہا پھر سنو ان اللہ تعالی خلق من لعاب محمد انہار الجنت وعیونہا. قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں, آپ نے ارشاد فرمایا اے اسماعیل حقی آپ بھی بڑے عظیم ہو, آپ بھی حضور کے غلاموں میں آپ فرشتے کی چمکتا نام ہے, لیکن ایک محمد کا غلام بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. فرمایا بولو. کہتے ہیں لوگوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے جب کملی والے کے نور کو پیدا فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے سونیا اے پیارے محمد جی ربا حکم فرما. فرمایا ذرا لعاب دہن تو دینا, ذرا تھوک مبارک تو دینا. یا اللہ حکم ہو اس تھوک مبارک سے اللہ رب العالمین نے جنت کی ساری نہریں اور چشموں کو بنا ڈالا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. جتنے بھی تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ ہو, ان جڑے نہ تھکے بیٹھے ہو آخو کو جتنی آواز ان پھر کے فیصلہ کریے. چلو میری طرف سارے تو سبحان اللہ.
آئے تو بیٹھے ہو نا شادی جڑا کی آنکھ چنگا آخد ہیں ٹھیک آخد ہے ایک باری آنکھو حضور کی عظمت پہ بولو نعرہ رسالت اتھنو چاہ گا یار دو میں بھی آت چاہنا کوئی شرمندگی آلی گل نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اسی والا تاجدار ختم نبوت وہ ایسا نبی کوئی بتاؤ تو صحیح کہ جس کی عظمتوں آپ ممکانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جنس و جواہریات کتاب کا نام اللہ اکبر فرمایا کہ جنت کی نہریں اور جنت کے چشمے سارے کے سارے ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بنے ہیں انہاں وچوں نہیں لعاب بنیا اس لعاب وچوں وہ بنے ہیں ہائے 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 قربان جائیں لجپال نبی کے بعد یہاں پہ ختم نہیں ہونا اگلی گل اللہ اکبر فرمایا انہار الجنتی وعیونہا الماء میات الدنیا من بخاراتی ذالک الماء بولو یار بولو اچھی والا سبحان اللہ لجپال نبی کے غلاموں فرمایا اس لعاب دہن کی وجہ سے جنت کے چشمے اور نہریں بن گئی اب اگلے بات ختم نہیں ہوئی فرمایا اس پانی سے ایک بھاپ اٹھتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو دھواں اٹھتا ہے بھاپ اٹھتا ہے فرمایا اس کا جو بخارات تھے بھاپ تھی ساری بخارات سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے پانیوں کو بنا دیا ہے ہن جدو پانی ٹھنڈا گلاس جدو پیوے نا اندر ٹھنڈ پوے تے سوچیا کر کے کملی آلے دا تھوک شریف پی رہے ہاں بولو یار سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں یہ اصل بات ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اللہ اکبر اچھا یہاں پہ تو تھوک مبارک پی رہے ہیں پانی جو بنا ہے ان کی لعاب دہن مبارک سے قیامت نو فرمایا دے پہلے دسیا ہے کہ ساری جنت دے چشمے بڑا ہی حضور دے تھوک دار روزے کوثر یا اللہ دے بڑی گرمی میدان محشر میں یا اللہ کوثر مل جائے نا نہ ملے تو پیاس نہیں بجھنی اتھا جنتیاں تو سارے پینا ہے روزے کوثر یا اللہ کوثر اللہ اکبر کیا یعنی تھوک مبارک حضور دا مجھے تو مزہ آ رہا ہے پتہ نہیں کون سا محبت والا یہاں پہ بیٹھا ہے جس کو بڑا لطف آ رہا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ کوثر دیو ایتھے بھی حضور دا تھوک مبارک پینے ہاں تے اگے بھی جا کے پینا ہے میرے کوجے تو کون ہے جی ہاں تو سانی بولنا کو سبحان اللہ کیا کرو بادشاہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے اچھا میں سوچ میں پڑ گیا اچھا یہاں پہ پانی پیتے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ حوضے کوثر پیئیں گے لیکن پانی پین دا تو سمجھ آندہ ہے لیکن کھاندے بھی تو آنا کھاتے بھی تو یہاں ہیں یا اللہ کھائیں گے کس طرح اور یہ کھانا اس کی اصل کیا ہے اللہ اکبر اے بھی محبت نہ بولو جے سبحان اللہ تو پھر اگلی گل کرنا اللہ اکبر لجپال نبی کے غلام ممکانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے کا دیدار کیا ہے قیامت کی نشانیاں کتاب کا نام آپ میں جناب والا رقم دراز ہے فرمایا لوگو ان اللہ تعالی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن عرق رجليه الارض من الشرق الى الغرب او كما قال لجپال نبی کے غلاموں توجہ زمانے کا امام فرماتا ہے لوگو اللہ رب العالمین نے توجہ یار آگے پیچھے نہیں تکڑا اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا پسینہ سے شرابور ہوئے اور آپ کے ماتھے پہ جو پسینہ آیا اور مخلوق کو بنا ڈالا آپ کے رخساروں پہ جو پسینہ آیا اور مخلوق کو پیدا فرمایا سینہ مبارک پہ جو پسینہ آیا اور مخلوق کو پیدا فرمایا آپ کے کندھوں مبارک پہ جو پسینہ آیا کسی اور مخلوق کو پیدا فرما دیا آپ کی پشت مبارک
मुबारक पे जो पसीना आया, आप उस पसीने से और मखलूक को पैदा फरमाया और आपके अन 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 अर की रिजलैहिल अर्दा फरमाया कदमैने मुअब्बरा पे जो आपके पसीना आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी जमीन को पैदा फरमा दिया है। कल्चर कश्मीर दा है, कदमां दे निशान जे पसीना आया ना हुजूर दे कदमां ते ओ चुका दा जमीन बना छोड़ा। हुन कल्चर जे कश्मीर दा, मैं भी कश्मीरी हां, एक सवाल करना चाहना, ये गंदम कहां से उगती है? सोच के दसिया वा किधरे आटे दा तोड़ा उत्ते ही ते नहीं रहंदा किधरे हैं जी? दो बंदियां नु जमीन दे बाछो कोई दांदा शांदा दा सिस्टम भुल गए हो हैं जी? है 10-15 साल पीछे टुर जो बादशाह क्या हो गया? ट्रैक्टर तो हूं आए ना। अल्लाह अकबर। ओ जूंट जंदरा ओ जनाबे वाला कदे हल ठिल जांदी ते कदे ओ विचों किल्ली नु क्या आदे हैं? वाह जी वाह, जिंदाबाद, अल्लाह सलामती आता है। कल्चर जो यहाँ का है, अल्लाह अकबर। तो फिर वो आटे दे उत्ते आड़े ऊपर बह गए, उत्थे ही आपो भी मग दी रोटी नाल चटनी ते लस्सी भी आ जानी, उत्थे ही खानी ते नाल पिनियां भी देनियां है जी। अल्लाह अकबर। मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जमीन को रब्बुल आलमीन ने बनाया हुजूर के कदमैन मुअम्मरा मुमतहरा के पसीना मुबारक से। अल्लाह अकबर। अब गंदम कहाँ से उगती है? तो मक्का जिन्ना दी हुन निसरियां में भी ऐड है, जरा बोलो उच्चा कित्थों उगदियां? हाँ, अल्लाह करा तबाह ना होवन किसी दी ना होवन जेड़ा जेड़ा बोला उच्ची आवाज नाल। ए गंदम ते मकई कित्थों उगदे ने? ते चावल ते फल फ्रूट। अल्लाह अकबर। फरमाया कदमैने मुअम्मरा पे जो पसीना आया जमीन को बना डाला। अब जितना भी रिज़्क़ जमीन दे रही है, एक कायनात में तारीफे मुस्तफा सुनने वालों, सारी कायनात जो सदका कर रही है मोहम्मद के कदमों की खैरात। पीण वास्ते लुआबे दहन मुबारक, खान वास्ते हुजूर दे कदमां दी आए है आला हजरत कुर्बान जाए तुरबत पे करोड़ हा रहमतों का नुज़ूल हो। आप इरशाद फरमाए ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल का माना क्या? तवज्जो। ला व रब्बिल अर्श का माना ये है कि अल्लाह की कसम, अर्श के रब की कसम। ला व रब्बिल अर्श का माना क्या है? आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा कसम उठाते हैं, कसम बखुदा जिसको जो मिला उनसे मिला। आए है मोहब्बत ना क्या दो ना, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्योंकि तकसीम वो करने वाले हैं, अता वो करता है, तकसीम आगे ये करते हैं। आज मलक हजरात कितना सोना इंतजाम किया है, कितना अच्छा इंतजाम किया है, लेकिन एजले हुन थोड़ी देर बाद चौकियां बहनियां ते किसे आखना है कि मलक बशीर साहब हथा भी सालन पाया, कोई आखसी नहीं ना मुंडियां मारो बादशाह किसे नहीं मंगना इन्हां कोलों, इन्हां दे हाथी ते नहीं बाल्टी होनी। समझियो गल, उहदे कोलों मंगसो जिहदे हाथी चोसी। हुण दसो कि ओ जेड़ा बंड रहा है ये उस खर्चा कीता है, तो उस कोलों फिर मंगदे क्यों हो? पता चलिया वा खर्चा इन्हां दा है, अगे तकसीम दी ड्यूटी इन्हां उन्हां दी लाई है। अता रब फरमाता है तकसीम की ड्यूटी ज़हरा के बाबा की लाई है। असा मंगना है उन्हां कोलों, उन्हां नूं देना है उस। लिहाजा मैं भैड़े चक्करां च ना प्या करो, नहीं जी फिर किधर शिरक ना हो जाए। चलिया जब तू बाल्टी वाले कोलों मांग सकना है जिदा खर्चा ही कोई नहीं, तो जिस लिए कायनात बनी है उससे मांगना। आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ला बरबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कौनैन में
में कमली वाले की नेमत बढ़ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाए लजपाल नबी के उलमो, क्या बात, क्या अजमत है, क्या शान है मेरे पाक नबी अलैहि सलाम की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अबे हदीस पाक मुकम्मल नहीं हुई लेकिन मुकम्मल करना चाहता था, वक्त बड़ा मुख्तसर है। तवज्जो फरमाया, एक बात तो पक्की है, पींदे भी नबी का सदका है और खाते भी नबी का सदका है। बस जिसका सदका समझ में नहीं आता उसकी जात कैसे समझ में आएगी। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामो, जिसकी अजमत है, जिसकी शान समझ में नहीं आती, बस उसकी अजमतों के बारे में बस इतना ही कहना पड़ता है कि न बन सकी है, न बन सके गाना तो हम बिल्कुल नहीं बोलना, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल। लजपाल नबी के उलमो, उसी नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन ले, उन्हीं की अज़मतों के हवाला से आज कोई माँ का अगर एहतराम करता है तो उन्हीं की वजह से, अगर बाप का एहतराम करता है कमली वाले के आने की वजह से, अगर ना माँ बाप तो मंडियों में बेचा जाने लगा था। माँ बाप को जनाबे वाला कोई पसे पुश्त हर कोई डाल के बैठा था, कोई मंडियों में बोली लगा रहा है। कमली वाले ने आके फरमाया, माँ के कदमों तले तेरी जन्नत है, और अगर बाप को अज़मतों को सुनना है तो जन्नत के अंदर जिसे मेन गेट कहते हैं उसे तेरा बाप बनाया गया है। आज जनाबे वाला कितनी तरबियत याफ्ता ये औलाद छोड़ के गए। हाजी सवार खान साहब दुनिया से चले गए, लेकिन आप अपनी औलाद को कितनी अच्छी तरबियत दे के गए। मेरे बेटे, सब बेटों से जिससे भी सुना गया, हर कोई ये कहता है कि हर कोई बड़े अच्छे अंदाज में मिलता है, मुस्कुरा के मिला जाता है, हर कोई बड़े अच्छे पैसे से लोग इतरा जाते हैं। वो साढ़े को पैसा आ गया, हल्ले ही नहीं तक दे, लेकिन वाह हाजी सवार साहब, पैसा रब की देन है, तो रब के शुक्रिया पे ऐसी औलाद की तरबियत करके गए हो जो इतराने पे नहीं आते, अपनों दूर और नजदीक वालों को बुलाकर आपकी कब्र को रोशन करने के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया करते हैं। आपको भी बड़ी मुबारकबाद है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं उस माँ को कभी नहीं बोल सकता। बाप तो पहले पैर कमाते रहे, दूरों नजदीक कमाते रहे, धूप झीलते रहे और बच्चों की परवरिश करते रहे। वाह मलक बरादरान की माँ, तेरी तरबियत को सलाम हो। अपना हम सफर भी बिछड़ गया, फिर भी दस्ते शफकत सरों से हटा नहीं, बल्कि माँ अल्लाह अकबर कबीरा, माँ जनाबे वाला, ये एक अजीम रिश्ता है। माँ वो जनाबे वाला एक दर्द भरा नाम है। अगर बाप सख्ती से पूछे भी कि मेरा बेटा कहाँ पे है, तो माँ पर्दे डाल के कहती है, नहीं इत्थे ही होना में, हुण मेरे को पूछ के गया है, किधरे दूर नहीं गया, किसी और से जनाबे वाला उसने वास्ता नहीं डाला, किसी और से निस्बत नहीं जोड़ी, अभी यहाँ पे था, अभी आ जाएगा। और फिर जनाबे वाला बेटे को जब गलती पे बाप डांटता है, बाप अगर मारता है, तो माँ उसके आगे आ जाती है, सीने पे थप्पड़ भी खा लेती है, कितनी मार भी खा लेती है, लेकिन अपने बच्चे को बचा लेती है। ओ लोगों, जब बच्चों से इतना प्यार करती है माँ, वो बच्चा शादी करके जब बदल जाता है, फ्रूट माँ के कमरे से छुपा के लेके जाता है, कपड़े दुपट्टे छुपा के लेके जाता है, फिर माँ की हिचकियाँ बंध जाती है। ओ लोगों,
جس کی خاطر میں بیزتی جھیلتی رہی، جس کی خاطر میں مارے کھاتی رہی، جو جھوٹا تھا میں سچا بنا کے پیش کرتی رہی، آج وہ بیٹا میری محبتوں کو بول گیا ہے۔ شاید میں ہی بیکار رہی ہوں کہ جسے اتنی محبت میں کرتی رہی ہوں۔ او لوگو، باپ کی غصے میں محبت کا اظہار ہے، ماں کے پیار میں پیار کا اظہار ہے۔ کبھی بھی اپنے باپ کو یہ نہ کہا کر کہ ابو جی تسی غصہ ہی کر دے رہندے ہو، کیونکہ اگر تیری نسبت علیحدہ ہو گئی، اگر تیری سنگت کسی غلط سنگت کے ساتھ سنگت ہو گئی، باپ کو پتا ہے کل کسی نے ماں کا نام نہیں لینا، یہی کہے گا کہ تو فلانے کا پتر ہے۔ باپ کو پتا ہے اگر آج اسے غلط کام پہ میں نے سزا نہ دی تو میرے کریکٹر پہ فرق آئے گا، میری تربیت پہ فرق آئے گا، میرے بیٹے کو ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو غصے کو غصہ ہی سمجھ بیٹھا، اور اس کے غصے میں بھی سارے پیار کو جمع کر کے باپ نے اوپر غصے کی چادر کو چڑھا دیا ہے۔ ان کے پیار کو ٹھکرایا نہ کر، باپ کو تھوڑا سخت اس لیے بنایا گیا، اس نے باہر کے کاموں سے جناب والا الجھنا ہوتا ہے، ہر قسم کے فرد سے اس نے ملنا ہوتا ہے، اس لیے کھڑی والے بابے بھی آکیا انہاں آکیا کہ باپ مرے اے سر ننگا ہوندا ویر مرے کنڈ خالی اے ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے ماما والے اے ماما والے اے مان کریں دے ہر دم خوشیاں اے کر دے اے جنا دیا ماں اے موت لجا دم ہچی کیاں بردے جنا دیا ماوا موت لجاوے او ہر دم ہچی